ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے ہفتہ اور اتوار کے دن دو گزارشات قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. پہلی گزارش یہ تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار مسلمانوں میں الحمدللہ بڑھ جاتی ہے. اور قرآن کریم کا چونکہ رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے، اس اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی دل چاہتا ہے ہر مسلمان کا، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا کرتا ہے. تو پچھلی دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کے تلاوت کے کیا اس کے اغراض اور مقاصد ہیں. تو 6 مقاصد آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے. 7واں مقصد وہ ہے جس کو خود قرآن بیان کر رہا ہے. 6 مختلف الگ الگ مقاصد ہیں. 7واں مقصد خود قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. اور یہ قرآن کریم ان کو تاریکیوں سے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. ظلمت سے سیدھے راستے کی طرف یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. ایک تو قرآن کریم کے اس مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں قرآن کریم نے وہ جو شمع جلائی ہے اس سے میں روشن ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، مجھے اس سے ہدایت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اور زندگی میں مجھے کچھ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. یہ سوال ہر آدمی اپنے آپ سے کرے. اور دوسری بات عرض کی تھی پچھلے ہفتے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمے اسی طریقے سے فرض عین ہے جس طرح نماز فرض عین ہے. اور اگر اس میں وہ کسی کوتاہی کا یا سستی کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسا آدمی در حقیقت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم کا ایک معتد بھی حصہ جس سے ہماری نمازیں کم از کم سنت کے مطابق ہو جائیں، وہ اما پارے کا آخری آدھا پارہ ہر مسلمان کو زبانی یاد کرنا چاہیے جو حافظ نہیں ہے. اس میں چونکہ صورتیں جو ہے وہ بڑی چھوٹی پھر اس سے چھوٹی مختلف صورتیں، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ جو سنت تلاوت کی مقدار ہے، طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل جس کو فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ پائی جائے گی. یہ 2 باتیں تو پچھلی تھی جو میں نے اس کا حوالہ دے دیا اور یاد دہانی کے لیے یہ بات عرض کر دی.
آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک سوال سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ایک بہت بڑا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے اور عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کچے ذہن کے ہیں، جن کا جو علماء کی صحبت سے اور قرآن کریم اور احادیث سے دور میڈیا، سوشل میڈیا کے جو دیوانے ہیں اور مختلف لیکچرار اور مختلف پروفیسر حضرات اور مختلف تحقیق کے نام پر تحقیق کرنے والے جو محققین ہیں، نامی گرامی محققین، ان کے دھوکے میں یا ان کی باتوں میں آ کر ایک بہت بڑا ایک اشکال لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بس ہم اپنی عقل اور سمجھ سے قرآن کریم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حضرات منکرین حدیث کا طبقہ یہ کہلاتا ہے جو حدیث کا بالکل یہ انکار کر دیتا ہے کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ یہ ہے ایک بہت بڑا فتنہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے کہ جی ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہے کہ جس کو کوئی خط دے دیا جائے، کوئی پارسل دے دیا جائے، کوئی مکتوب دے دیا جائے اور وہ اس مکتوب کو مکتوب الیہ تک پہنچا دے، بس آپ کا کام یہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ملحدانہ باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کفریہ باتیں ہیں۔ قرآن کریم سب کی سب باتوں کی نفی کر رہا ہے، قرآن کریم سب باتوں کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں، وہاں پر 4 مقاصد بیان کیے ہیں، 4 مقاصد بیان کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 مقاصد ہیں، یہ میں بیان نہیں کر رہا، قرآن بیان کر رہا ہے، 4 پارہ ہے کہ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے سامنے کریں، صحابہ کے سامنے کریں، ان کو پڑھنا سکھائیں۔ یہ ایک بعثت کا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دیں، یعنی صرف اس کتاب کی تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو سکھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور یہ بھی آپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی قرآن کریم کو جو ہم خود سمجھ لیں گے اور ہمیں کسی رسول کی یا حدیث کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا آدمی بالاتفاق محدثین کی نظر میں، فقہاء کی نظر میں، علماء کی نظر میں ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس سلسلے میں چند باتیں مجھے وہ گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، باتیں بڑی اہم ہیں، اچھے طریقے سے توجہ سے اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی، اور بہت سارے جو اشکالات بس اوقات جو لوگ سوالات کرتے ہیں اور ذہن میں باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، وہ باتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ ان باتوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بالکل بات انشاءاللہ بے غبار ہوگی اور بات بالکل واضح طور پر دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث کے ذریعے ہی اس قرآن تک پہنچے۔ اگر اس حدیث کے واسطے کو درمیان سے ختم کر دیں تو ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے۔ سیدھی سادی سی بات ہے، اب میں اس کی آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ہم حدیث کے ذریعے قرآن کی مراد تک پہنچ پاتے ہیں، قرآن کی منشا کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔
मिसाल के तौर पर कुरान करीम की सबसे पहली जो आयत है वही है, वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयतें आप जानते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहले गारे हिरा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई वो इन आयात से मुताल्लिक़ थी। ये आयात नाजिल हुई। ये कौन सा पारा है जी? अम्मा पारा, 30वां पारा। जोर जोर से बोलें ताकि मुझे आवाज भी आ जाए। अच्छा, ये सबसे पहली वही है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। ठीक, होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि कुरान करीम जहां से शुरू हो रहा है उसका आगाज इन आयतों से हो। लेकिन कुरान करीम का आगाज कहां से हो रहा है? कौन सी सूरत से हो रहा है? सूरह फातिहा से हो रहा है। कहां से हो रहा है? सूरह फातिहा से हो रहा है। और उसकी इब्तिदाई आयत कहां से शुरू हो रही है? शर्म क्यों आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने में भी शर्म आ रही। इसमें क्या शर्म आना है? हम नहीं पढ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हो रही है। अब आप देखिए कि वही सबसे पहले वही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो उतारी वो सूरह अलक की आयतें, और कुरान करीम का आगाज हो रहा है सूरह फातिहा से और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आगाज हो रहा है। तो सूरह अलक की इब्तिदाई आयतें शुरू में क्यों नहीं जिक्र कर दी? सूरह फातिहा को क्यों जिक्र किया? ये बातें किसने बताई? बोले, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बतलाई हैं। ये तरतीब आपने कायम की है। जब आप पर वही उतरती थी तो आप जो है वो अपने कातिबों को फरमाया करते थे। कातिबी ने वही पूरी जमात थी, उनकी एक पूरी तारीख है, उनका एक तसलसल है। उनको आप ये बात बताया करते थे कि भाई इस सूरत को इस सूरत के बाद इस आयत को इस आयत के बाद इस आयत को यहां लिखो, इस आयत को यहां पर लिखो, इस आयत को यहां पर लिखो। कि ये जो तरतीब है ये तरतीब बताई गई है किसकी? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मैं हदीस के बगैर मैं कुरान को समझ लूंगा, तो उससे फिर सवाल ये पैदा होता है, सवाल उससे ये किया जा सकता है कि जी जनाब वाला आप ये बताएं कि सबसे पहले जो वही जिन आयतों की उतरी है उसको कुरान करीम का आगाज उन आयतों से क्यों नहीं किया गया? तो जाहिर है कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मालूम यह हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के बगैर, और आपको वास्ते से हटा दिया जाए, अगर दरमियान से हटा दिया जाए तो हम कुरान करीम तक के नहीं पहुंच सकते, किसी कीमत पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए कुरान करीम से पहले हदीस को मानना पड़ेगा। हदीस को पहले मानेंगे फिर कुरान को मानना पड़ेगा। हदीस को पहले मानना, कुरान को फिर बाद में मानना है। तो अगर आप हदीस का इनकार ही कर देते हैं, आप तो आपसे मुराद खुदा न खास्ता आप नहीं है, जो लोग इनकार कर देते हैं अहादीस का, तो वो कुरान करीम तक के नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से हम जितने शरीयत के अहकामात पर हम अमल करते हैं और जो अहकाम शरीयत की तरफ से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लागू किए हैं, मुकर्रर किए हैं और फर्ज किए हैं, कुरान करीम में उसकी डिटेल नहीं है। अगर आप हदीस का भी इनकार कर देते हैं कि जी मेरे लिए तो बस कुरान और किताबुल्लाह काफी है, तो फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप जो अमल कर रहे हैं उसका कोई सबूत दें। और जाहिर है कि वो सबूत आपके पास नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी हमने कौन सी नमाज पढ़ी? जोहर की नमाज पढ़ी। कितनी रकात पढ़ी? कितनी पढ़ी? 4 रकात पढ़ी। ठीक है, 4 रकात पढ़ी। कुरान में कहां पर है ये कि जोहर की 4 रकातें फर्ज हैं? कहां पर है? कहीं पर भी नहीं। हाँ, कुरान में मुतलक नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज पढ़ो।
اب وہ نماز فلاں نماز کتنی رکعت کی ہے، فجر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، عصر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، مغرب میں کتنی رکعتیں ہوں گی، اور پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کون کون سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوگی، کن وجہ سے نماز میں سجدہ سہو ہوگا، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں کہاں پر ہیں؟ کہیں پر بھی نہیں. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا اور حضرات محدثین اور فقہاء نے فرمایا کہ ایک وحی وہ ہے کہ جو اس وقت میرے سامنے قرآن کریم کی شکل میں ہے، اس وحی کو کہتے ہیں وحی متلو. وحی متلو، متلو کا معنی تلاوت کی جانے والی وحی. اور ایک وحی ہے وحی غیر متلو، وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کا عمل، آپ کا قول، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں احادیث کہتے ہیں. حدیث کا نام حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، احوال، افعال، اس کا نام ہے. تو یہ وحی مطلوع ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے. اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن جس طریقے سے اس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس وحی غیر مطلوع جس کو حدیث کہتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا جی، روزہ ہے، روزہ. اب روزے میں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں منع ہیں، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے قضا لازم آتی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے. پھر قضا کیا ہے، پھر کفارہ کیا ہے، کہیں پر ہے قرآن شریف میں؟ نہیں بتا رہے. یہ ساری باتیں کہیں پر ہیں قرآن کی آیت میں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں. آپ دیکھ کر بتا دیں، آپ ریسرچ کر لیں، آپ تحقیق کر لیں، 2-3 مہینہ پڑھ لیں اور پڑھ کر مجھے بتا دیں کوئی آیت جس کے اندر یہ سارے مسائل جو میں نے ذکر کیے موجود ہوں. حضرت نہیں ہے. آپ 1000 دفعہ بھی پڑھ لیں گے نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہا ہے. روزے کتنے دن رکھنے ہیں؟ کتنے دن؟ 30، 29 یا 30؟ یہاں ہے قرآن میں کہیں ہے تذکرہ. آپ پھنس جائیں گے، چل ہی نہیں سکتے آگے، ایک قدم نہیں چل سکتے. قرآن میں تو صرف اتنا ہے، ایام معدودات، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. ایام معدودات، تم پر روزے ہیں چند گنے چنے دن. اب وہ چند گنے چنے دن کتنے ہیں یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ نے یہ باتیں بتلائی. اور کس وقت سحری بند کرنی ہے، کس وقت روزہ افطار کرنا ہے؟ کہ قرآن میں الارم کا تذکرہ ہے، الارم بجے ہے نہیں. 1 منٹ بھی ہم، 1 منٹ تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ بھی ہم تاخیر نہیں کرتے افطار کرنے میں. اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے ہی 2-4 منٹ پہلے ہی پانی وانی پی کر جلدی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. یہ ساری احتیاطیں کہاں سے؟ قرآن سے پتہ چل رہی ہیں. کہاں سے پتہ چل رہی ہیں؟ تو حضرت آپ کہاں تک آپ بھاگیں گے، کہاں تک آپ جائیں گے؟ نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے. اب مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کو لے لیں. زکوٰۃ قرآن نے اتنا صرف کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب زکوٰۃ جو ہے، ابھی میں نے کل بیان کیا جمعے میں پوری تفصیل میں نے ذکر کی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس آدمی پر فرض ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کس کس مال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پورے مال میں کتنے فیصد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے. یہ کون سی آیت میں قرآن میں؟ کہیں پر بھی نہیں. یہ ساری باتیں بتائیے کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. لہذا اتنی ساری مثالیں دے کر
میرا جو مدعا ہے وہ مدعا ثابت ہو گیا. وہ مدعا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دھوکے میں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم جو ہے نا، دیکھیے اب آپ کے انگریزی میں کیا کہتے ہیں، مجھے تو انگریزی نہیں آتی، میں تو جٹ آدمی ہوں. دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ ہے اجمال، اختصار، اور حدیث ہے اس کی ڈیٹیل، حدیث ہے اس کی تشریح، حدیث ہے اس کی تفصیل. ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں وہ نامکمل، ایک کو دوسرے سے آپ جدا کر دیں وہ نامکمل ہے. قرآن کو حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اور ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میں نے حساب لگایا اور شمار کیا، کہیں پر میں نے لکھا، آج میری نظر پڑ گئی کہ آپ بھی دیکھیے گا اگر اتنا وقت مل جائے آپ کو، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں 68 جگہ حکم دے رہے ہیں. 68 جگہ، 68 معافی چاہتا ہوں، 68 مرتبہ حکم دے رہے ہیں. کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو معلوم کیا ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کا اگر کوئی آدمی حکم نہیں مانتا تو ایسا آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو سمجھنے میں، میرا ایک بہت کامن سا سوال ہے، سمپل سا سوال ہے، اگر قرآن کریم کو سمجھنے میں کوئی الجھن پیش آ جاتی ہے، اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی مجھے تو الجھن پیش آتی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لاکھ کہتے رہیں، قرآن جن کی زبان میں نازل ہوا ان کو الجھنیں پیش آئی ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے میں مثالیں بیان کروں گا. تو ہم تو عجمی لوگ ہیں نا، ہم تو گونگے ہیں، ہماری تو مادری زبان بھی نہیں ہے. نہ ہم نے وہ زمانہ پایا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور نہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. قرآن کے نزول کا زمانہ اور ہمارے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ بہت ہے، کئی سو سالوں کا فرق ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے قرآن کریم پڑھنے میں تو ذرہ برابر کبھی بھی کوئی اشکال پیش نہیں آتا، کبھی بھی مجھے کوئی الجھن پیش نہیں آتی، تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جو کذب پر مبنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں اگر کوئی اشکال پیش آتا ہے، کوئی الجھن پیش آتی ہے، کوئی سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ پیچھے والے نہیں بتا رہے ہیں. احادیث سے مسئلہ ہمارا حل ہوگا. ہمیں حدیث کی طرف جانا ہوگا، اور اگر ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. قیامت کی صبح تک کے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کریں، آپ کے ارشادات کی طرف رجوع نہ کریں، جس کو احادیث کہتے ہیں. میں بار بار ان باتوں کو میں دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آپ کے بیٹھ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا جب ایک مسلمان قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھتا ہے، تو پڑھنے میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں الجھ جاتا ہے، جہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، جہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے. لہذا وہ سوال اس کا حل ہوگا کس سے؟ احادیث کے ذریعے وہ سوال حل ہوگا. احادیث کی طرف رجوع کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے. اور اگر آپ اس واسطے کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں اور اس واسطے کو درمیان سے آپ ختم کر دیتے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو کیسے آپ سمجھ لیں گے؟ کیسے سمجھ لیں گے؟ اور ایک دو مثالیں نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جو میں آپ کو قرآن کریم سے میں دے سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں اور بتلا سکتا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ آگے چلیں.
تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں اگر الجھن پیش آئے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. کیوں رجوع کرنا ہوگا؟ اس وجہ سے رجوع کرنا ہوگا کہ آپ صاحب قرآن بھی ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندے بھی ہیں. آپ صاحب قرآن بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے. بھائی اب اگر میں اللہ تعالیٰ تک تو نہیں پہنچ سکتا نا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تو مرنا ضروری ہے, مرنا ضروری ہے. اب مرنے کے بعد پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے. دنیا کا جو نظام ہے اس نظام میں تو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ ڈالا ہے. کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس واسطے کو آپ اس واسطے سے صرف نظر نہیں کر سکتے, اس سے آپ پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتے. بالکل اس کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت قرآن کریم کی ہے اپنی جگہ. اچھا جی دیکھیے, اب آپ یہ کہتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ جی مجھے تو قرآن کریم کے پڑھنے میں مجھے تو کبھی کوئی الجھن پیش نہیں آئی, تو آپ نے تو قرآن کریم کو پھر صحیح سے اصل میں پڑھا ہی نہیں ہے. 7ویں پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطلب بھی سمجھ آئے کہ میں اس آیت سے کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنی خبر لو, اپنی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے اور سیدھے راستے پر تم چلنے لگے تو کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے, اور ایک تاریخ کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو بہت سارے وہ فتنے جو دبے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. مانعین زکات کا فتنہ, سمجھ رہے ہیں, مانعین زکات. انہوں نے کہا کہ جی زکات دینے سے ہم انکار کرتے ہیں. زکات جو ہے وہ حضور کے زمانے تک تھی جب تک آپ زندہ تھے, اب آپ کا انتقال ہو گیا, اب زکات وکات ختم. ٹھیک اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ختم نبوت, بہت اسود عنسی پیدا ہو گیا اور بہت سارے اس وقت کے بڑے بڑے دجال فکرے ہو گئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مانعین زکات کا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا اور بہت سارے جو ہے وہ فتنے کھڑے ہو گئے. تو اس میں ایک آواز یہ بھی اٹھی جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے 7ویں پارے کی. تو جب یہ فتنے اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ حلیم المزاج تھے, سمجھ رہے ہیں نا, حلیم المزاج تھے, بہت زیادہ ٹھنڈے, بہت زیادہ تحمل مزاج, بہت زیادہ بردباری. لیکن جب یہ فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا, حیرت انگیز طور پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سب کے خلاف جو ہے میں کھڑا ہوں گا اور ان سب کی گردنیں میں کاٹ کر رکھ دوں گا. آج اگر یہ زکات کا انکار کر رہے ہیں تو کل یہ نماز کا انکار کر دیں گے, پرسوں قرآن کا انکار کر دیں گے. اسی طریقے سے دین اسلام جس اصل شکل میں وہ اصل شکل اس کی مسخ ہو کر رہ جائے گی. آج ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں, کل دوسری کا انکار کر دیں گے, پرسوں تیسری کا انکار کر دیں گے, تو پھر دین کہاں باقی رہا؟ کہا میں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے ہمت سے کام لیا اور ان فتنوں کو کچلا. اس میں ایک آواز یہ بھی آنے لگی. کیا آواز آنے لگی؟ کہنے لگے کہ جی آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے, آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, باقی جو آدمی جو دوسرا کوئی کر رہا ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, بس تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اپنے آپ کو درست کرو اور اپنے اخلاق کو سنوارو, باقی دنیا جاری جہنم میں بھاڑ میں جانے دو. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ اشکال ہوا تھا جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی, تو میں نے حضور سے پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ آیت عام آیت نہیں ہے, یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی دوسروں کی اصلاح کر کر تھک ہار چکا ہے, اب جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ کوشش کر لی ہے, اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بس اب تم ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو اور تم اپنے
حالات کی خبرگیری کرو اور تم اپنے اصلاح کی فکر کرو. یہ اس وقت ہے، یہ عام حالات میں نہیں ہے، یہ اس وقت ہے جب آپ نے دوسرے کو سمجھانے کے لیے سارا جتن کر لیا، ساری محنت کر لی، ساری طاقت اور قوت آپ نے صرف کر لی، لیکن اگلا آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حکم یہ ہے کہ بس اب آپ اپنے کام سے کام رکھو. اب آپ کی جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس ذمہ داری سے اب آپ، کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یا اوپر سے جا رہی ہے؟ اوپر سے جا رہی آ رہی ہے یہ جا رہی ہے؟ ہاں، بڑی اہم باتیں. تو آپ نے یہ اشکال حل کر دیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہ اشکال پیش آیا تھا، اور جب ہم نے حضور سے پوچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر رہی ہے تو آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے سامنے بھی بعض وحی اتری ہے، ان کو بھی اس آیت میں اشکال پیدا ہو گیا. اور یہ اشکال حل کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے اور آپ کے سامنے جب اپنا یہ سوال دہرایا تو آپ نے کہا نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اب وہ جو ایک کنفیوژن تھی وہ ختم ہو گئی. تو ختم کہاں سے ہوئی؟ وہاں کا هو المدعا. ہم یہی بات تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہی بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے رسول کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دیا، حدیث کے واسطے کو اگر آپ نے درمیان سے ہٹا دیا، آپ نہیں چل سکتے، پھنس جائیں گے، آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. باقی باتیں تو دور کی بات. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے 10ویں پارے کی، سورہ برات کی آیت ہے. میں پہلے وہ آیت پڑھ دوں، پھر میں اس کا ترجمہ کروں، پھر میں اس آیت سے متعلق جو بات مجھے بتانی ہے میں پھر وہ بات بتاؤں گا. وہ آیت یہ ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. آگے بھی ہمارے گفتگو سے متعلق اتنا ٹکڑا ہے، آیت آگے بھی ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہونے سے پہلے مسیحی پادریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کس میں؟ مسیحی پادریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اچھا پہلے آپ کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں عیسائیوں کی طرف متوجہ ہو کر اور ان سے خطاب کر کر کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، ان لوگوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبانوں کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے. یعنی اپنے احبار اور رہبان سے مراد ہیں علماء اور مشائخ. احبار اور رہبان سے مراد ہیں علماء اور مشائخ. انہوں نے علماء اور اپنے مشائخ کو رب کا درجہ دے دیا ہے، رب کے درجے میں انہوں نے کر دیا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسلمان ہونے سے پہلے میں عیسائی پادری تھا. قرآن کریم نے جو ہمارے بارے میں یہ بات کی، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، ہم نے تو اپنے علماء اور مشائخ کو پادری کا درجہ نہیں دیا. پھر قرآن نے کیوں کہا؟ سمجھ آیا سوال؟ یہ دوبارہ بتاؤں، سمجھ آیا؟ ہم نے تو اس زمانے میں اپنے علماء اور مشائخ احبار اور رہبان کو رب کا درجہ نہیں دیا. قرآن نے کیوں ہمیں یہ ہمارے اوپر ایک غلط چیز کی نسبت کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے جو پادری ہوتے ہیں، تمہارے جو پوپ ہوتے ہیں، تمہارے جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں، تم انہیں حلت اور حرمت کا اختیار دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ حلت اور حرمت کی اتھارٹی انہیں دیتے ہو نہیں دیتے؟ کہا کہ جی یہ تو دیتے تھے. فرمایا یہی تو ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ تمہارے پوپ اور تمہارے پادری اور تمہارے بڑے بڑے پیشوا جن چیزوں کو جائز کہتے ہیں تم ان کو جائز کہتے ہو، جن چیزوں کو وہ حرام کہتے ہیں ان چیزوں کو تم حرام کہتے ہو. تم مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو دیا؟ سب کو نہیں پتا چل رہا، پیچھے والوں کو دیا ہے؟ نہیں دیا.
اگر یہ اختیار اور یہ اتھارٹی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے تو کس کو دیتے؟ مجھے؟ آخر آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. کس کو دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سورہ تحریم میں آ جائیں، 28 پارے میں آ جائیں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ناراضگی کی. کیا کہا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو توڑ دیں قسم اور اس کا کفارہ ادا کریں. تو اگر اللہ تعالی حلت کا یا حرمت کا اختیار اگر اس روئے زمین پر کسی کو دیتے اور یہ اتھارٹی اگر کسی کو دیتے تو کس کو ملتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی. لیکن آپ کو بھی نہیں دیا. تو آپ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب بتاؤ، تمہارے جو پوپ ہیں بہت ساری حلال چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، بہت سے حرام چیزوں کو وہ حلال قرار دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ کہا کہ جی دیتے. کہا یہی ہے آیت کا مطلب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. مثالوں کا انبار ہے، انبار. ایک اور مثال دے کر آگے بات بڑھا رہا ہوں. 7واں پارہ، وہاں قرآن کریم کی آیت ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ٹھیک؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا. أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، قیامت کے دن ان کو امن حاصل ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی فقیہہ، سب سے زیادہ روایات جو ثابت ہیں اور مروی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں، مروی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہہ، سمجھدار خاتون، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ کے گود میں وحی اتر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے گود میں، اس حالت میں وحی اتر رہی ہے. قرآن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھنے والا کون ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کو لے کر حضور کے پاس پہنچ گئی کہ حضرت ہمارا تو رو رو کے حال برا ہو گیا. آیت میں کیا بات بتا دی ہے؟ آیت میں تو یہ بات پتہ چل رہی ہے، آیت کے ظاہر سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، اور آیت کا ظاہر یہ بات بتلا رہا ہے کہ وہ آدمی کہ جس نے ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، قیامت کے دن اس کو امن حاصل نہیں ہوگا، وہ سب مشکل میں ہوگا. تو اللہ کے رسول آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ظلم، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھی امن حاصل نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے بھلی مانس، اے سادی سی عورت، یہاں پر ظلم کا معنی عام ظلم مراد نہیں ہے، یہاں پر ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک. یہاں پر ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک. ہاں، کہ جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے وہ قیامت کے دن ان کو امن حاصل نہیں ہوگا. ہاں، جنہوں نے جو ایمان لے کر آ گئے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کر لی ہے اپنے نفس پر، تو قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہہ، ان کو بھی اس ظلم کے لفظ سے اشکال پیدا ہو گیا کہ ظلم سے مراد عام گناہ ہے یا ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے. نہیں سمجھ میں آیا. بالآخر پہنچی کہاں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور آپ کے سامنے جب یہ سوال ظاہر کیا اور سوال کے دورے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے وہ عام گناہ نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک. تو الجھنیں تو ان کو بھی پیش آ رہی ہیں قرآن کی تلاوت میں. اب آپ کہیں کہ مجھے تو ہمیں تو کوئی اشکال ہی پیش نہیں آتا. وہ صاحب لسان ہے، وہ صاحب زمان ہے، اہل لسان ہے، اہل زمان ہے، ان کو اشکال پیش آ رہا ہے. تو بہرحال اور مثال بھی دوں. چلیں، مثالیں تو بہت ساری مثالیں ہیں. آج کی جو میری گفتگو ہے، جو میں نے ابھی مختصر سی آپ کے سامنے کی،
یاد رکھیے گا، بات اہم بات ہے، آج کی ساری گفتگو کا جو خلاصہ اور اس کا مغز اور اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو لب لباب ہے، اس کا حاصل ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے اس کا ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، اور آپ کے جو اقوال اور اعمال اور احوال جن کو حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے حجت ہے جس طریقے سے قرآن کریم حجت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کریم کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر اس قرآن کریم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو اڑا کر براہ راست قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ قیامت کی صبح تک کہ وہ قرآن کریم کی معنی اور مراد تک کے نہیں پہنچ سکے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی معنی اور مراد تک پہنچ سکے جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو نہ ڈالا جائے، جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو نہ ڈالا جائے اس وقت تک کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی۔ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ارشادات کی، آپ کے فرمودات کی ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی، اور اسی کو کہا جاتا ہے حدیث، اسی کو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یہ تو ایک گفتگو جو ہے وہ کلیئر ہوگی، باقی پھر بات کل کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا، نکاح کی وجہ سے بھی دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک کے اس قرآن کریم کو صحیح پیغام کو ہمیں پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کی دو صورتیں، سمجھ رہے ہیں؟ دو صورتیں، کون بتائے گا؟ قرآن کریم کو قرآن کریم کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی دو صورتیں کون کون سی؟ ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، ہنسنے سے نہیں، بولنے سے کام چلے گا۔ ہنسنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بولنے سے ہوگا۔ پہنچانا ہے بھائی، پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے میں آپ کو یہ قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں نے پہنچا دیا نا، میں نے پہنچا دیا نا پیغام، ایک صورت یہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام آپ اگلوں کو پہنچا دیں، ایک صورت تو یہ۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا ہنسنا اور بولنا، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے طرز زندگی، یہ خود ایک دوسرے کے لیے قرآنی پیغام ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی ہم ایسے پکے باکردار مسلمان ہوں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں دیکھ لے تو وہ یہ سمجھے کہ واقعی یہ ہے قرآن، چلتا پھرتا یہ ہے قرآن، اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا آنا جانا، اس کا ہنسنا بولنا، اس کی عبادت، اس کی خلوت کی عبادت، اس کی جلوت کی عبادت، اس کا بیوی کے ساتھ سلوک، اس کا بچوں کے ساتھ رویہ، اس کا پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، اس کا معاشرے میں کردار، اس کا بازار میں اپنے دکانداروں کے ساتھ معاملہ، یہ پتہ چلے کہ یہ ہے چلتا پھرتا قرآن، یہ ہے قرآن کا ایک پیغام کہ آدمی خود عملی طور پر ایسا باکردار مسلمان بن جائے، ایسا باکردار مسلمان بن جائے کہ اس کو قرآن کھول کر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔